میں مکالمے کے لیے محمد آصف اور محمد اکمل کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور مکالمہ پیش کریں۔ آ جاؤ مسکراتے ہوئے اے جانے گلستاں، میرے چمن کا جشن بہاراں تمہیں سے ہے، تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، سارا مجمع تمہارے جلووں کا تماشائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بھائی اکمل، اللہ کا کرم اور احسان ہے، آپ بھی خیریت سے ہیں یا نہیں؟ مولانا کیا بتاؤں، سیاست میں خیریت کا نام و نشان ہی نہیں۔ خیر مولانا، آج میرا کئی جگہ جانے کا اتفاق ہوا، اکثر جگہ 26 جنوری کا تقریبی پروگرام دیکھا تو جی چاہا کہ مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر اس محب وطن عزیز ہندوستان کی تاریخ و تحریک انقلاب اور اس کے کارناموں نیز اس کی تہذیب و تمدن اور ثقافتی کارناموں پر روشنی ڈالے، کیونکہ سیاسی لوگوں سے زیادہ معلومات مولوی کو ہی ہوتی ہے۔ جناب اکمل صاحب، آپ نے صحیح فرمایا، واقعی آج یوم جمہوریہ ہے، ہم لوگوں کا یہاں جمع ہونا بھی اس کی شہادت ہے۔ یہ گلشن ہند جو صدیوں سے انگریزوں کا غلام رہا ہے، اب تک کوششوں کے بعد 15 اگست 1947 کو افق ہند پر آزادی کا سورج طلوع ہوا تھا، اور پھر حصول آزادی کے بعد ملک کے معماروں، مخلص بھائی خواہوں اور آئین کو ترتیب دینے والے روشن دماغ دانشوروں نے اس ملک کی گنگا جمنا دیرینہ روایات کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے سیکولر اور جمہوری نظام اور اس کے دستور کو اسی تاریخ یعنی 26 جنوری میں تیار کیا تھا۔ ہمارا یہ ملک صدیوں سے تہذیب و تمدن اور مذہب کی آزادی کے لیے مشہور رہا ہے، مگر آج چند سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے فرقہ پرست طاقتیں اقتدار پر قابض ہو گئی ہیں، اور وہ دستور میں دیے گئے حقوق اور اس کے جمہوری سیکولر نظام کی دھجیاں اڑا کر ملک کے سیکولر بنیادی ڈھانچے کو برباد کر رہی ہے، جس سے پورے ملک کا امن و امان رخصت ہو چکا ہے۔ یہ حالات بتا رہے ہیں کہ یہ وقت ملک کی سلامتی اور ہندوستان کی خوبصورت رنگا رنگی تہذیب اور اس کے حسن کو تباہ و برباد کر دے گا۔ مولوی صاحب جوش میں آنے کی کیا بات ہے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ ہندوستان کی تاریخ و تحریک اور اس کی خدمات نیز اس کی بلندی پر روشنی ڈالیں گے۔ حالانکہ ہندوستان کی جمہوریت ابھی باقی ہے، قانون و ضابطہ اپنی جگہ صحیح ہے، اور موجودہ حکومت ہند قوم و ملت کے لیے جو کام کر رہی ہے وہ قابل داد اور تحسین ہے، لیکن آپ کا اشارہ اس کے برعکس ہے۔ آپ قانون کے دائرے میں آ کر بات کیجیے۔ جناب اکمل صاحب، آپ سیاسی پارٹی کے ایک اہم رکن ہونے کی حیثیت سے اچھی طرح جانتے ہیں، اور میں ملک عزیز اور ہندوستان کے ایک شہری اور سپوت ہونے کی حیثیت سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی آزادی میں اور اس وطن عزیز ہندوستان کی قسمت جگانے میں جتنا خون مسلمانوں کا بہا ہے، دوسرے پارٹیوں اور کسی قوم کا اتنا پسینہ بھی نہیں بہا ہے۔ کس قدر شرمناک یہ رویہ ہے کہ جن کو ہم نے ملک کی آزادی اور ہندوستان کی سلطنت کو گلدستہ کی شکل میں عطا کی تھی، آج وہی لوگ ملک کے نمک خور، انگریزوں کے دلال، فرقہ پرست جماعتوں کے رہنما، ملک کے اقتدار پر بیٹھے تعصب اور غیر جانبداری کا شکار ہو کر ملک کے سیکولرزم اور جمہوریت کو مٹانے میں مصروف ہیں۔ اور یاد رکھو، یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے نظام اور ڈھانچے کا ہے۔ اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ ملک کے گاندھی جی اور ملک کے آئین کو ترتیب دینے والے روشن دماغ دانشوروں کے راستے پر چلے گا، یا پھر RSS کی فرقہ پرستی اور دہشت گردی پر۔ پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے، پھر وقت خود بتائے گا غدار کون ہے۔ مولوی صاحب، آپ کیسے اشتعال انگیز اور قوم کو گرما دینے والے بیانات دیتے ہو؟ سنیے، ملک ہندوستان آئینی اعتبار سے جمہوریت اور سیکولرزم کا پابند ہے، اور ہر سیاسی پارٹیاں یہاں تک کہ بھارتیہ جنتا پارٹی بھی جمہوریت اور سیکولرزم کے نعروں کے ساتھ کرسی اقتدار تک پہنچی ہے، اور RSS ہماری ایک حساس اور فعال تنظیم ہے جو حکومت ہند کا شانہ بشانہ ساتھ دیتی ہے۔ میں تو آپ کو بڑا سمجھدار تصور کرتا تھا، جبکہ ہر محب وطن ہندوستانی جانتا ہے کہ BJP RSS کا سیاسی بازو ہے۔ منزل دونوں کی ایک ہندو راشٹر کا قیام ہے، اور RSS تو ایک ایسی فسطائی اور دہشت گرد تنظیم ہے جس کے ہاتھ گاندھی جی کے خون سے آلودہ اور بابری مسجد کے انہدام میں ملوث ہیں۔ گجرات کا سانحہ ارتحال بھی ان کی سوچی سمجھی سازش اور سیاست کا جزو ہے۔ اور یاد رکھو، یہ ملک کسی ایک مذہب یا کسی خاص نظریہ کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ یہ ملک سب کا ہے۔ دستور نے سب کو حقوق برابر دیے ہیں۔
मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आजादी को दान की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपने बलिदान की बुनियाद पर हासिल की है। इसलिए हम डंके की चोट ऐलान करते हैं कि दस्तूर हिंद से हासिल अपने मजहबी और तालीमी हुकूक की हिफाजत के लिए कानून और दस्तूर के दायरे में रहते हुए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमने मुल्क मिल्लत के लिए पहले भी कुर्बानी दी है और आइंदा भी जब जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह हमारे खून का एक एक कतरा मुल्क के लिए वक्फ है। आजादी की लड़ाई में कल हम तन्हा खड़े हुए थे और आज आजादी की बका और सेकुलर किरदार कानून और इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम मैदान में हैं। अच्छा मौलवी साहब, फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं है, अभी और प्रोग्राम में भी जाना है, इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। अब कहाँ तुम दबाकर भागते हो? जब हक की बात सामने आ गई तो दूसरे प्रोग्राम में आ जाने लगे। अगर ऐसा ही है तो जाइए। खुदा हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, दुख देकर भी सवाल करते हो, तुम भी गालिब कमाल करते हो। देखकर पूछ लिया हाल मेरा, चलो कुछ तो ख्याल करते हो। अगर इंसाफ का इस मुल्क में घुटने लगा है दम, अगर इंसाफ का इस मुल्क में घुटने लगा है दम, तो फिर जमहूरियत का जश्न ये कैसे मनाएं हम। अदालत के जजों ने बरमला सबको बताया है, अदालत के जजों ने बरमला सबको बताया है, हुकूमत ने अदालत पे भी अपना कहर ढाया है। बहुत मुश्किल है इस माहौल में अब फैसले लेना, बहुत मुश्किल है इस माहौल में अब फैसले लेना। हुकूमत ने जजों को